اسی طرح آپ نے یہ پیشین گوئی کی تھی، یہ 11ویں پیشین گوئی ہے کہ امت میں اختلاف اور تفرقے بازی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کے فرقے ہو گئے، یعنی یہود کے 71 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اور حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہود کے 71 فرقے ہوئے، ان میں سے ایک جنتی اور 70 دوزخ میں جائیں گے۔ نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، ان میں سے 71 دوزخی ہیں اور ایک جنتی۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ان میں سے ایک جنتی 72 دوزخ میں جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا وہ جنتی فرقہ کون سا؟ آپ نے فرمایا الجماع، الجماع یعنی جو میری سنت پر چل کر ایک ہو کر چلے، ایک گروپ بن کر رہے۔ ابن ماجہ کی 3992 نمبر روایت۔ سیدنا ثوبان سے روایت ہے جو مولا تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زمین سمیٹ لی گئی، یہاں تک کہ میں نے اس کے پورب اور پچھم دیکھے، اور مجھے دونوں خزانے دیے گئے، زرد یا سرخ اور سفید کا سکہ، اکثر سونے کا اور ایران کا، چاندی کا، اور مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری امت کی سلطنت وہیں تک ہوگی جہاں تک زمین تمہارے لیے سمیٹی گئی۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 بار چاہا کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، یعنی ساری امت، گویا اکثر امت کو اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرے، یعنی گروہ گروہ نہ ہو جائیں۔ اور مجھ سے کہا گیا کہ جب میں کوئی قضا حکم کرتا ہوں تو وہ رد نہیں ہوتا، بے شک میں تیری امت کو ہلاک نہیں کروں گا، اور میں ان کے اوپر سارے مخالف زمین کے تمام کناروں سے جمع نہیں کروں گا، یہاں تک کہ وہ خود آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اور جب میری امت میں آپس میں تلوار چلے گی تو قیامت تک وہ تلوار ان میں سے نہیں اٹھے گی مگر قیامت کے قریب، یعنی امام مہدی کے وقت۔ اور میں سب سے زیادہ جو ڈرتا ہوں اپنی امت پر وہ گمراہ حاکموں کے سبب سے، یعنی جو خود فاسق اور فاجر ہوں گے۔ اور قریب ہے کہ میری امت کے بعض قبیلے بتوں، استھانوں اور مزاروں اور قبروں اور چلے کاٹیں گے اور قبروں کو پوجیں گے۔ ان قریب میری امت کے بعض قبیلے مشرکوں سے مل جائیں گے، اور قیامت کے سامنے، یعنی قیامت کے قریب جھوٹے لوگ نکلیں گے۔ دجال کے قریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ہر ایک کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، اور ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، اور جو کوئی ان کا مخالف ہوگا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ اور سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے نماز پڑھی اور اس میں طول کیا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا، اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ نے نماز کو لمبا کیا۔ آپ نے فرمایا آج میں نے بہت رغبت اور ڈر سے نماز پڑھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتیں چاہیں اپنی امت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں عنایت کی، تیسری عنایت نہیں کی۔ میں نے اللہ سے یہ مانگا کہ میری امت پر غیر دشمن مسلط نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ میں نے یہ مانگا کہ میری ساری امت ڈوب کر ہلاک نہ ہو، یہ بھی قبول کیا۔ میں نے مانگا کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ابن ماجہ کی 3951 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے، رسول اللہ فرماتے تھے میری امت ساری گمراہ نہیں ہوگی، کچھ لوگ ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے۔ جب تم میری امت میں اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت یعنی سواد اعظم کی پیروی کرو۔ ابن ماجہ کی 3950 نمبر روایت ہے۔ قرب قیامت کا دور اور تفرقے بازی۔ آج مسلمانوں کے درمیان تفرقے بازی تو برقرار ہے، لیکن دشمن کے وار نے تفرقے بازی سے بہت دور آگے لے جا کے پھینک دیا۔ ایک ایسے مقام پر ہم آ گئے ہیں جہاں پہ فرقہ بندی سے بہت آگے کے تکلیف دہ سلسلے ہیں، کیونکہ لوگ صرف فرقوں کی وجہ سے دین سے نہیں بھاگے۔ جب بھاگے فرقوں کی وجہ سے تو کس طرح سے لادینیت نے، ایتھیزم نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آج ماں باپ اپنی جگہ مطمئن ہے کہ ہماری نسلیں دین پر قائم ہیں، لیکن کتنی بڑی تعداد ہے ان بچوں کے نام مسلمانوں کے ہیں، وہ آپ کے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسی تعلیم حاصل کی ہے جس نے انہیں ملحد بنا دیا، جو خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے،
جو نماز ادا نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے وہ صرف نماز ادا نہیں کرتے، حالانکہ معاملہ محض نماز کا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتے، اور وہ آپ سے ان باتوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ آپ سوچئے ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے بھاگے، اس کے رسول سے بھاگے، اس کے دین سے بھاگے، اور اب بھاگتے بھاگتے ایسے مقام پر آ گئے جہاں جہالتیں ہیں، گمراہیاں ہیں، اور اب حیران و پریشان ہیں۔ آج ہم ایسے دور میں ہیں جہاں پہ پہلے کل یورپ کے بارے میں سنتے تھے، امریکہ کے بارے میں، طویل مدت سے امریکہ میں بیسٹ سیلنگ میڈیسن ڈپریشن کی ہے۔ جہاں بھی لوگ رب سے بھاگتے ہیں انہیں قرار تو کہیں نہیں آتا، وہ اپنی زندگی کا توازن برقرار نہیں رکھ پاتے اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج پاکستان کی سرزمین پر بچے بڑے کتنی بڑی تعداد میں ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے، اسی کے باعث۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں، اپنی زندگی کے وقت میں سے وقت نکالیں۔ آپ بھی چاہیں تو اللہ کی کتاب کے لیے 1 سال نکالیں گے تو اس 1 سال میں ایسا علم ملے گا جس کی وجہ سے اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے۔